अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इज़ाफ़ी मुतालिया 9वीं जमात जिसमें 3 अफ़साने दिए गए हैं, तो उसमें जो पहला अफ़साना है आखिरी ख्वाहिश, उसका मुतालिया करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इज़ाफ़ी मुतालिया का जो तारुफ़ है उसे देखते हैं। और एक बात जो आप लोगों से कहनी है कि आपके 80 मार्क्स का जो सवालिया पर्चा है उसमें सवाल नंबर 3 में इज़ाफ़ी मुतालिया से सवालात पूछे जाएंगे। 6 नंबरात इसके लिए मख्तस हैं और 3 सवालात 3 नंबरात के हैं, जिनमें से आपको कोई 2 सवालात मुकम्मल करने हैं और उनके जवाबात लिखने हैं। और इज़ाफ़ी मुतालिया के ताल्लुक़ से जो 2 अहम बातें हैं, एक तो ये कि इसे आपको अभी तो इस साल ऑनलाइन पढ़ाई जारी है और रिवायती जो तरीक़ा था क्लासरूम में असातिज़ा जिस तरह आप लोगों को पढ़ाया करते थे, वो तरीक़ा अभी भी पूरी तरह से अमल में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर रिवायती क्लास जारी भी रहती तो इज़ाफ़ी मुताले को क्लास में इसकी तदरीस नहीं की जाती, क्योंकि ये आपकी खुद आमोज़ी के लिए और आपकी मालूमात में इजाफ़े के लिए, दिलचस्पी के लिए इज़ाफ़ी मुताले को शामिल किया जाता है, ताकि आपके अंदर मुताले का जो शऊर है, जो शौक़ है, ज़ौक़ व शौक़ है, वो उसमें इजाफ़ा हो सके। और दूसरी बात, 80 मार्क्स के आपके जो सवालिया पर्चा है आपका, उसमें इज़ाफ़ी मुताले से एक तो आपको ये खुद से पढ़ना है, और दूसरी चीज़ इसके जो सवालात हैं तो वो दरसी और गैर दरसी इक़्तिबास की तरह इसमें इक़्तिबास नहीं दिया जाता और बराह रास्त आपको सवालात पूछे जाते हैं। 3 सवालात में से आपको 2 सवालात के जवाबात लिखने रहते हैं। अब 9वीं जमात में मुख्तसर 3 अफ़साने दिए गए हैं, जिसमें से दूसरा अफ़साना इस तालीमी साल यानी 2020-21 के लिए उसको हज़फ कर दिया गया है, वो कम कर दिया गया है, वो नहीं पूछा जाएगा। पहला और तीसरा जो अफ़साना है, पहला आखिरी ख्वाहिश और तीसरा डाकू तय करेंगे, ये 2 अफ़साने आपको मुतालिया करना है और उसमें से आपको सवालात पूछे जाने वाले हैं। तो अज़ीज़ तलबा, अफ़साना किसे कहते हैं, यहाँ पर उसका तारुफ़ दिया गया है कि कहानी कहने और सुनने की जो रिवायत है वो कदीम ज़माने से कायम है। मुख्तसरन या मुख्तसर अफ़साना उसी कदीम यानी पुराने ज़माने की जो कहानी है उसकी जदीद यानी नई शक्ल है, अगरचे इसकी मौजूदा हैयत यानी सूरत, शक्ल, फॉर्म हमने मगरिब के तरक्की याफ्ता जो यूरोप के ममालिक हैं, वहाँ के जो अंग्रेज़ी अदब है वहाँ से इसको अख़ज़ किया है। मगर आज मुख्तसर अफ़साना उर्दू अदब की एक मकबूल तरीन यानी पसंदीदा सिन्फ़ यानी हिस्सा किस्म तस्लीम यानी मानी जा चुकी है। मुख्तसर अफ़साने में ज़िंदगी के किसी एक पहलू या हिस्से या किसी एक वाक़े को ईजाज़ व इख्तिसार के साथ पेश किया जाता है, यानी मुख्तसरन पेश किया जाता है। और अफ़साने के जो अज्ज़ा हैं, जो हिस्से हैं, जिनमें जो अफ़साना जिनसे मिलकर बनता है, उसमें प्लॉट, किरदार, मकालमे। प्लॉट आप लोग जानते हैं कि अफ़साना जो मुसन्निफ़ तहरीर करते हैं तो उससे पहले वो अफ़साने के जो मौजू है उसका तयन कर लेते हैं और उसमें जो किरदार होते हैं उनका इंतखाब किया जाता है। उसके बाद मकालमा भी आप जानते हैं कि 2 या 2 से ज़ायद जो अफराद हैं उनकी जो आपस की जो गुफ्तगू होती है उसे हम मकालमा कहते हैं, डायलॉग्स कहते हैं। और नुक्ता नज़र मुसन्निफ़ का जो नज़रिया है किसी समाज के किसी भी वाक़े को और हादसे को
یا کسی خوبی خامی کو پیش کرنے کا جو اس کا خیال ہوتا ہے، سوچ ہوتا ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے، وہ اس کا جو نظریہ ہوتا ہے وہی اس کا نقطۂ نظر ہوتا ہے، اور عام انسان سے وہ مختلف ہوتا ہے، اور اسی کو وہ اپنے کلام میں اور اپنی تحریر ہے اس میں پیش کرتے ہیں۔ اب پس منظر، جیسے کہ ابھی ہم پہلا جو ڈرامہ یہاں پر پہلا جو افسانہ ہے جو پڑھنے والے ہیں، آخری خواہش، تو اس کا پس منظر انگریزوں کے زمانے کا ہے اور قبائلی علاقے کے ایک شخص کی کہانی ہے، اور اس کے بعد اس میں افسانے کی جو زبان و بیان کی جو شستگی ہوتی ہے، یعنی سلاست جو ہوتی ہے، کیسے اس کو قاری کے لیے آسان بنایا جائے، تو مختصر افسانے کے یہی سب اجزاء ہیں، اجزاء ترکیبی ہیں، یعنی کہ یہی سب عوامل سے بن کر افسانہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور ان حصوں اجزاء کے توازن، یعنی ہر پہلو کو جتنی ضرورت ہے اتنی اہمیت دے کر اور اس کا جو توازن ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے اور تناسب سے افسانے کی تشکیل ہوتی ہے۔ بدلتے حالات کے زیر اثر افسانے کی جو تکنیک ہے، جو طریقہ کار ہے، اس میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، کیونکہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ہے ثبات تغیر کو زمانے میں، لیکن ان تبدیلیوں کے باوجود آج بھی مختصر افسانہ قدیم زمانے کی جو کہانی ہوا کرتی تھی، تو جو بیانیہ طریقہ ہوتا تھا اسی کی بنیاد پر کھڑا نظر آتا ہے، جس کی داغ بیل یعنی بنیاد 100 برس پہلے اردو کے مایہ ناز افسانہ نگار اور جو کہانی لکھنے والے ہیں منشی پریم چند، انہوں نے رکھی تھی یا ڈالی تھی۔ یہاں یعنی کہ ابھی جو آپ کو جو 3 افسانے دیے گئے ہیں، تو مہاراشٹر کے 3 منتخب یعنی کہ منتخب کردہ اور انتخاب کیے گئے افسانہ نگاروں کی نگارشات یعنی کہ کہانیاں، تحریریں پیش کی جا رہی ہیں۔ مہاراشٹر کی ریاستی زبان مراٹھی ہے، آپ جانتے ہیں، اور دفتری اور سرکاری سارے کام مراٹھی میں انجام پاتے ہیں، مگر مہاراشٹر کی تاریخ و ثقافت میں اردو زبان و ادب کا بھی خاصا حصہ ہے، یعنی اہم حصہ ہے۔ خاص طور پر ممبئی میں اردو مختصر افسانے کی ایک مضبوط مستحکم روایت ابتدا سے شروعات سے ہی قائم ہے۔ ممبئی اور مہاراشٹر کے دیگر علاقوں اور شہروں کے افسانہ نگاروں پر وہاں کی بولی ٹھولی، معاشرت یعنی سماج کا جو نظام ہوتا ہے، معاشرے سے بنا ہے یہ لفظ معاشرت، یعنی کہ ایک سماج یا معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے آپس میں جو روابط ہوتے ہیں اور رسم و رواج کے اثرات ظاہر ہیں، نمایاں ہیں۔ افسانہ سماج میں ہونے والی باتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں اضافی مطالعے کے تحت آپ طلباء کے یعنی آپ لوگوں کے جو ذہنی سطح ہے، جو معیار ہے اور مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسے 3 افسانوں کا انتخاب کیا گیا ہے جن کے مطالعے سے طلباء اردو افسانے کی عمومی صورتحال، یعنی کہ جو عام طور سے جو افسانہ ہوتا ہے اس سے روشناس ہو سکتے ہیں اور واقف ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں بچوں، میں یہاں بھی ہوں، اس حصے کے تحت 8ویں میں بھی افسانہ دیا گیا ہے، اور انٹرنیٹ کی دنیا سے یہاں ایک ویب سائٹ ہے جیسے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، تو انٹرنیٹ کی دنیا سے اس ویب سائٹ پر آپ لوگوں کو اچھی اچھی کتابیں پڑھنے مل سکتی ہیں۔ آئیے اب ہم لوگ جو ہمارا افسانہ ہے آخری خواہش، پہلا جو افسانہ ہے جس کے مصنف انور قمر ہیں، جن کی تصویر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ جان پہچان کے حصے میں ہم مصنف کے بارے میں مزید جانیں گے۔
انور قمر 5 फरवरी 1941 ईस्वी को नासिक में पैदा हुए। महाराष्ट्र का एक ज़िला है नासिक, और मुंबई में उन्होंने तालीम हासिल की। 3 बरस तक वो खान सामा बावर्ची केटरिंग के पेशे से मुंसलिक रहे, वाबस्ता रहे, जुड़े रहे, और 1970 ईस्वी के बाद के अफसाना निगारों में अनवर कमर का एक मुनफरिद यानी कि अपना खुद का एक अंदाज है, अनोखा अंदाज है और नुमाया मकाम है। उन्होंने अपने अफसानों में समाज के मुतवस्सित यानी कि दरमियाना तबका, जो ना बहुत ज़्यादा अमीर होता है, मिडल क्लास जिसे हम कहते हैं, ना बहुत गरीब होता है, और जो निचले मुतवस्सित तबके के जो नादार मजलूम यानी कि यहाँ पर मुफलिस, गरीब, मजबूर अफराद के जो मसाइल हैं उनको नहायत चाबुक दस्ती से पेश किया है, यानी बड़ी महारत से पेश किया है। और इंसानी नफ्सियात, बच्चों, इल्म नफ्सियात एक इल्म होता है जिसमें इंसान के सलूक, रवैये और बर्ताव का मुताला किया जाता है कि किसी बात के रद्द अमल में हर इंसान का रद्द अमल मुख्तलिफ होता है, और उसी का मुताला इल्म नफ्सियात में किया जाता है। और इंसानी नफ्सियात जो होती है तो उसकी गिरह कुशाई में मुसन्निफ को अनवर कमर जो हैं, गिरह कुशाई में यानी कि उसको पेश करने में और उसको मंजर आम पर लाने में उन्हें खासी दस्तरस हासिल है। यानी कि यहाँ भी दस्तरस का मतलब तो यूं पहुँच होता है, लेकिन खासी दस्तरस यानी कि काफ़ी उबूर हासिल है, महारत हासिल है। ज़िंदगी और समाजी मसाइल से जुड़े अनवर कमर के अफसानों में सियासी और मुआशरती बसीरत, दूर अंदेशी के साथ इशारों में रमजियत यानी और इशारियत का पहलू भी बहुत नुमाया है। यानी कि वो इशारों में ही समाज की जो खामियां हैं और जो सुलगते हुए मसाइल हैं उनको पेश कर जाते हैं। चांदनी के सुपुर्द, चौपाल में सुना हुआ किस्सा, कलर ब्लाइंड और जहाज पर क्या हुआ उनके अफसानों के मजमुए हैं। मजमुआ कहा जाता है कई छोटी छोटी कहानियाँ जो होती हैं, अफसानों का मजमुआ यानी जो छोटे छोटे जो कहानियाँ और अफसाने हैं तो उनको एक साथ शाये किया जाता है, तो उस ऐसी किताब को उनके अफसानों का मजमुआ कहते हैं। महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी ने उन्हें इनाम से नवाजा है। आखिरी ख्वाहिश अनवर कमर के चौथे मजमुए जहाज पर क्या हुआ में शामिल है। अफसाना बज़ाहिर सादा अंदाज में उसलूब में लिखा गया है, लेकिन सजाए मौत पाने वाले किरदार की आखिरी ख्वाहिश भी बहुत मामूली है। मगर इस मामूली ख्वाहिश के पसे पर्दा यानी कि पीछे पस मंज़र में इंसानी ज़िंदगी की जो हैबत नाकी है, जो अलम नाकी है, यानी जो उसमें रंज व गम और जो मसाइल हैं, बेवक्ती है, यानी कितनी इंसानी ज़िंदगी जो है वो उसका कितना एतबार नहीं किया जा सकता है, और महरूमी, कुछ अफराद, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। इस मिसरे के मिज़दाक हर इंसान को हर खूबी, हर सहूलत और हर आराम व आराइश उसको मैसर नहीं होती, तो इस महरूमी को अनवर कमर ने बड़े फनकाराना खूबी के साथ पेश किया है कि अफसाने के आखिर में इख्तिताम पर जो कारी है यानी पढ़ने वाला, अफसाने को पढ़ने वाला, वो तड़प उठता है अपनी सादगी और पुरकारी यानी मुअस्सर अंदाज के सबब की वजह से। ये अफसाना अपने पढ़ने वाले यानी कारी के जहन पर छप जाता है, नक्श हो जाता है और बहुत गहरा नक्श बाकी छोड़ता है, और यही इस अफसाने की खूबी है। आइए हम लोग अफसाना शुरू करते हैं। अजीज़ तलबा, दरअसल ये जो अफसाना है, ये इसका जो मरकज़ी किरदार है वो परमा है, जो एक कबायली शख्स है, और
اسی کے اعتراف یہ افسانہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ آئیے ہم لوگ اس کی شروعات کرتے ہیں۔ حجور، اب کیونکہ اب پرما پڑھا لکھا نہیں ہے اس لیے وہ حضور کو حجور کہہ رہا ہے۔ آخری خواہش تو یہ ہے کہ مجھے آپ پھانسی پر لٹکانے سے پہلے بہت سا دال بھات یعنی دال چاول کھانے کو دے دیں۔ انگریز مجسٹریٹ یعنی جج نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ یعنی جیلر یعنی جیل کی نگرانی قیدیوں کی نگرانی کرنے پر اور انتظام کرنے پر منتظم اعلیٰ جو جیل کا ہوتا ہے اس کو سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں، کو مجرم کی آخری خواہش پوری کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ کس نے صادر فرمایا؟ انگریز جج نے۔ اب یہ ڈرامہ، یہ جو افسانہ ہے تو یہ انگریزوں آزادی سے پہلے کے حالات کو پیش کرتا ہے، جب ہمارے ملک ہندوستان پر بدقسمتی سے انگریزوں کا قبضہ تھا، تو آخری خواہش جو ہے اس کو پوری کرنے کا حکم دیا اور کورٹ از ایڈجرنڈ کہہ کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، یعنی کہ کورٹ کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، کورٹ کی کارروائی روک دی گئی۔ آپ لوگوں نے عدالت کی کارروائی کو اور عدالت میں جو عدالت کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کو آپ نے ٹی وی پر مختلف پروگراموں اور فلموں میں بھی دیکھا ہوگا۔ پرما جو اڑیسہ کے جنگلوں میں، اڑیسہ ہماری مشرقی ساحل پر ہندوستان کے مشرقی ساحلی علاقے کی ایک ریاست ہے جس کا نام اب اڑیسہ ہو چکا ہے، کہ جنگلوں میں جو بسنے والے آدیواسیوں یعنی جو قبائلی جو خانہ بدوش جو قبائلی لوگ ہوتے ہیں جو کہ جنگلوں میں رہتے ہیں، ان کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے، تو آدیواسیوں کے قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے کا فرد تھا اور یہی پرما اس ڈرامے کا مرکزی کردار ہے۔ پرما ایک ہندی نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ بہت سیدھا سادہ اور خوبیوں والا انسان۔ اپنے جھونپڑے کے باہر بیٹھا ناریل کے پتوں اور بانس کے ریشوں، بانس کی جو کچھیوں سے ٹوکریاں بناتا تھا، وہ تمام آدیواسیوں یعنی قبیلے والوں سے کی طرح صرف ایک بالشت کپڑے سے اپنے نچلے بدن کو ڈھانکے رہتا، یعنی اپنے صدر کو چھپائے رہتا۔ اس کے گلے میں رنگ برنگ یعنی کہ رنگین پتھروں کی مالائیں جو قبائلی افراد ہار جیسا پہنتے ہیں پڑی رہتی۔ چہرے کو وہ سرخ، سبز اور سفید رنگ سے یوں پینٹ کیا کرتا تھا، یعنی چہرے پر رنگ لگایا کرتا تھا جیسا کہ قبائلی لوگ لگاتے ہیں، کہ وہ رنگ گویا اس کی آبائی شناخت کے مظاہر ہوں۔ آبائی شناخت یعنی کہ جیسے کہ اس کے بزرگوں کا رسم و رواج ہو۔ وہ دبلا پتلا اور لمبا شخص تھا، عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ جب شکار کے پیچھے پرما دوڑتا تو پھر نشیب و فراز کا فرق مٹ جاتا، یعنی بہت تیز دوڑتا تھا اور پھر راستے میں آنے والی رکاوٹیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں، اس کی رفتار میں کمی نہ آتی۔ راہ میں آنے والے پودوں پر سے وہ کلانچ یعنی کہ چھلانگ مار کر گزر جاتا اور پیڑ کی جھکی ہوئی ٹہنیوں کو دور سے ہی دیکھ لیتا اور دیکھ کر جھک کر ہاتھوں کو ٹیک کر چوپایوں سا یعنی جانوروں، چار پائے والے جانوروں کا سا پوز، یعنی کہ یہ انگریزی کا لفظ ہے، یعنی وہ اس طرح تصویر بن جاتا، پوز اختیار کر لیتا اور اس کے ان جھکے ہوئے درختوں کی شاخوں کے نیچے سے نکل جاتا۔ سبزیاں، پرندوں کا گوشت اور چاول پرما کی غذا تھی، لیکن فاقے بھی کرنا پڑتے تھے، یعنی کبھی اگر شکار نہیں کر سکتا
तो उसे भूखा भी रहना पड़ता था। चावल होते तो सब्जियां नहीं पकती, परिंदा होता तो चावलों से महरूम रहता। कभी कभार ही उसे पेट भर खाना नसीब होता। जंगलों में जड़ी बूटियां कसरत से हुआ करती हैं, तो ये उनको भून भान कर खा लिया करता था। जेल सुपरिटेंडेंट ने अगले दिन तड़के यानी सुबह सवेरे ही फांसी देने से परमा को वाकिफ कर दिया। यानी कि परमा को बता दिया कि तुम्हें आने वाले जो अगला दिन है, जब रोशनी सुबह सवेरे तुम्हें रोशनी उस दिन निकलने से पहले फांसी की सजा दे दी जाएगी। परमा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुपरिटेंडेंट अब्दुल रज़ाक खान दराज कद यानी कि लंबा ऊंचे कद का चौड़ा चकला शख्स था, जिसकी घनी और पेचदार मूछें और गोल बादामी रंग के शीशों की ऐनक यानी चश्मा उसे खतरनाक हद तक बारोब बनाए हुए थी उसकी शख्सियत को। और उसके ऑफिस में सीलन यानी नमी, पुराने कागजों और फाइलों की बू फैली हुई थी। उसने शीशम का जो दरख्त होता है, तो शीशम की लकड़ी का सिया काला गोल डंडा हाथों में मांझे की फिरकी जो होती है, जिसे पतंग उड़ाते में जो डोर बांधते हैं, तो उसकी तरह घुमाते हुए पूछा, तुझे खाना कब दिया जाए? फांसी से पहले परमा ने कहा, रात को बावर्ची खाना बंद होता है, शाम को पका कर रखा हुआ खा लेगा। खाने को तो मैं कई दिन का बासी खा लूंगा, मगर चूंकि ये आखिरी भोजन होगा, यानी मेरी जिंदगी का ये आखिरी खाना होगा, इसलिए गर्मा गर्म खाने को जी चाहता है, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, कितना खाएगा? ये कहकर अब्दुल रज़ाक खान ने अपने चमड़े के जूतों समेत पैर ऊंचे टेबल पर रख दिए। परमा कुर्सी पर टेबल की दूसरी जानिब उकड़ू बैठा हुआ था। परमा ने दोनों हाथ फैलाकर चावल की मिकदार बताई कि इतना। और दाल? परमा ने बाल्टी का बतौर ज़र्फ यानी बर्तन हाथ से इशारा किया, फिर उसके तले से यानी कि बाल्टी के निचले हिस्से से ऊपर तक भरे रहने का इशारा किया। अब्दुल रज़ाक खान ने, क्योंकि परमा ने बहुत ज्यादा मिकदार में दाल मांगी थी, तो अब्दुल रज़ाक खान ने चश्मे की बादामी कांच के ऊपर से उसे गहरी नजर से देखा, गोया वो इतनी बड़ी मिकदार में दाल भात तलब करने का असलो सबब जानना चाहता हो। तो जेलर ने पूछा, इतना खा लेगा तू? परमा ने दोबारा अज़बात में यानी हाँ में गर्दन हिला दी। अगले दिन फांसी थी। परमा के सर के बाल उस तरह से उतारे गए, यानी उसका जो सर है वो मुंडवा दिया गया, दाढ़ी बनाई गई, कैदियों की नई वर्दी पहनने को दी गई। कोई उसके मजहब से यानी परमा के मजहब से वाकिफ ना था। परमा खुद वाकिफ ना था, यानी वो खुद नहीं जानता था कि उसका मजहब कौन सा है, क्योंकि वो जंगलों में कबायली अपने कबीले में रहता था। चुनांचा पादरी यानी ईसाइयों के जो इबादत करने वाले हैं, मौलवी, पंडित और बौद्ध भिक्षु यानी कि बुद्ध मजहब के जो पैरोकार होते हैं, उनको बुलाया गया। चारों ने अपने अपने तर्ज यानी तरीके पर उसकी मगफिरत निजात की दुआ की और उसे अपनी अपनी मजहबी ज़बान में आखरत पर भरोसा और गुनाह की बख्शिश के लिए दुआ मांगने की सलाह दी और चले गए। मगर जाने से पहले बौद्ध भिक्षु है, उसने अब्दुल रज़ाक खान से पूछा, क्या आप हमें बताना गवारा फरमाएंगे कि परमा को किस गुनाह की पादाश में
یعنی کس گناہ کی بدلے میں سزائے موت دی جا رہی ہے؟ اس نے ایک انگریز کا قتل کیا تھا۔ انگریز کا قتل؟ مگر کیوں؟ عبد الرزاق خان نے اس بدھ بھکشو جو ہیں تو ان کے ساتھ جیل کا احاطہ محیط یعنی جیل کو گھیرنے والی اونچی مضبوط اور طویل دیوار کے دروازے فاٹک پر رکتے ہوئے کہا کہ ایک روز پرما یہ بیٹھا ٹوکری بنا رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے گھنے پودوں کے پیچھے چمکتی ہوئی آنکھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بابا وہ ہرن مجھے لا دے۔ پرما اپنی بیٹی پر جان نثار کرتا تھا، مسکراتا ہوا اٹھا اور دوڑ پڑا وہ ہرن پکڑنے کو۔ کافی دور تک اس نے ہرن کا پیچھا کیا اور قریب تھا کہ پرما اس ہرن کو پکڑ لیتا اور اپنی بیٹی کو دے دیتا کہ ٹھائیں کی آواز ہوئی اور ہرن گر کر تڑپنے لگا۔ پرما نے دیکھا کہ ایک انگریز بندوق اٹھائے ہوئے اور 2 مقامی لوگوں کے ساتھ ہرن کی طرف چلا آ رہا ہے، یعنی اس انگریز افسر نے گولی سے اس ہرن کو مار دیا تھا، شکار کرنے نکلا تھا اور 2 مقامی یعنی ہندوستانی لوگ نوکر اس کے ساتھ تھے۔ پرما نے ہرن کی تڑپ اور آنکھوں سے غم و حسرت کا دھواں اٹھتا دیکھا، یعنی کہ پرما کو ہرن کے مرنے سے پہلے ہرن کی بے بسی اور اس پر ترس آ گیا اور اسے غصہ دیکھا تو اسے غصہ نہیں آیا، بس ایک خیال آیا اور پرما نے ہرن کا یہ حال کرنے والے اور اس کو موت کے گھاٹ اتارنے والے انسان کے ساتھ کیا کیا وہ آگے بتایا گیا ہے کہ پرما نے وہاں پڑا ہوا 5 سیر کا پتھر، یعنی 1 سیر بچوں 1 کلو سے تھوڑا کم ہوتا ہے، 1 کلو 1000 گرام کا ہوتا ہے تو 1 سیر 933 گرام کا ہوتا ہے، تو 5 سیر کا پتھر اٹھا کر انگریز شکاری کے سر پر مستک پر دے مارا۔ چوٹ ایسی شدید تھی، یعنی اتنی زیادہ تھی کہ اسی جگہ پر موقع واردات پر، یعنی وہیں جہاں پرما نے پتھر مارا تھا وہیں پر اس انگریز افسر کی موت ہو گئی۔ تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو انگریز جج نے پرما پر مقدمہ چلانے کے بعد پرما کو جو پھانسی کی سزا دی تھی اس انگریز افسر کے قتل کے بعد دی تھی۔ جیل کے فاٹک یعنی دروازے کے پیٹ میں یعنی اسی کے اندر بنا جو چھوٹا دروازہ تھا وہ کھول دیا گیا اور وہ چاروں جو مذہبی انسان تھے وہ چاروں جیل سپرنٹینڈنٹ سے ہاتھ ملا کر یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک باہر چلے گئے۔ ان چاروں کے دلوں کو یہ خیال صدمہ پہنچا رہا تھا، دکھ پہنچا رہا تھا کہ انہوں نے جس کی یعنی پرما کی نجات اور بخشش کے لیے دعا کی تھی، کیا واقعی میں وہ پرما قصوروار اور سزائے موت کا مستحق تھا، حقدار تھا؟ کیا اسے سزائے موت ملنی چاہیے تھی؟ کوے تو پتہ نہیں کیا دیکھ کر کائیں کائیں کرنے لگتے ہیں، مگر مرغ ایسی غلطی نہیں کرتے، جب تک سویرا نہ ہو تڑکا نہ ہو بانگ نہیں دیتے۔ پرما سویا کہاں تھا، رات بھر جاگتا رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی کے سخت اور کٹھور یعنی مشکل اور اس کے ساتھ ساتھ خوشیوں کے شادمانی کے اور آنند ہندی کا لفظ ہے، خوشیوں کے دن یاد آئے، یعنی کل مرنے سے پہلے پھانسی پر لٹکنے سے پہلے پرما نے پھانسی سے پہلے والی جو رات ہے اپنی زندگی کے مختصراً تمام حالات کو یاد کیا تھا۔ ماں کے دیہانت کا دن یعنی پرما نے اپنی ماں کے مرنے کا دن اور باپ کو سانپ کے کاٹنے اور اس کے تڑپ کر مر جانے کا دن اور پھر اس کے بعد بیوی سے بیاہ کا دن یعنی شادی کا دن اور پھر بچی کی پیدائش کا دن
وہی بچی جس نے ہرن کی اس سے فرمائش کی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے جسم کے تمام اعضاء جیل کی مہینے بھر کی قید کے ماحول میں سکڑ سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ اتنے میں راہداری میں، یعنی کہ جو جیل تھی تو اس کا جو صحن تھا، آنگن تھا، اس میں سپاہیوں کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ 3 تھے۔ ایک نے بڑا پتیلا کپڑے کی مدد سے پکڑ رکھا تھا، شاید وہ گرم تھا۔ دوسرا بالٹی اٹھائے ہوئے تھا۔ دونوں ظروف یعنی برتن ڈھکے ہوئے تھے۔ جب ان پر سے ڈھکن ہٹائے گئے تو تازہ پکے ہوئے دال چاول یعنی دال بھات کی بھاپ کے ساتھ ان میں بسی ہوئی سوندھی سوندھی خوشبو جیل کے کمرے میں پھیل گئی۔ انہوں نے ایک ٹاٹ بچھا کر ایک ایلومینیم یعنی جرمن کی بڑی سی رکابی رکھ دی۔ پانی کی سراہی اور گلاس بھی پاس ہی رکھ دیا۔ یہ سب پرما کے لیے ہو رہا تھا، کیونکہ اس عام سے قبائلی انسان نے بڑی عام سی اور معمولی سی خواہش کی تھی، آخری خواہش کی تھی کہ اسے بالٹی بھر کر دال اور بہت سارے چاول چاہیے کھانے کے لیے۔ پرما نے آج وہ 3 سپاہیوں کے رویے میں تبدیلی دیکھی۔ آج ان کا کھانا پروسنے کا یعنی پرما کو کھانا دینے کا جو انداز تھا وہ خاصا مہذبانہ تھا، یعنی تہذیب والا تھا۔ بڑے ادب سے آج وہ پیش آئے تھے، ورنہ اس سے پہلے وہ یوں اس کو پرما کو کھانا دیتے تھے جیل میں جیسے کتوں کو راتب دے رہے ہوں۔ راتب یعنی کتوں کی جو غذا کتوں کے آگے پھینک کر دی جاتی ہے، تو اسی طرح وہ رویہ رکھتے تھے۔ لیکن آج انہیں پتا تھا کہ یہ انسان مرنے جا رہا ہے، اسے پھانسی ہونے والی ہے، اس لیے انہوں نے ہمدردی میں آج اس کے ساتھ مہذبانہ رویہ رکھا تھا۔ پرما نے تھوڑے سے دال چاول رکابی میں ڈال کر کھا لیے۔ پھر اتنے زیادہ کیوں منگوائے تھے؟ جی نہ بھرا تو اور کھائے، پھر اور کھائے، گویا آج ہی اسے پیٹ بھر کھانا نصیب ہوا ہو۔ اس کے باوجود بہت سا دال چاول بچ گیا۔ پرما نے اسے احتیاط سے ڈھک دیا، گلے میں سے رنگ برنگی پتھروں کی مالائیں نکالی اور اپنی ہاتھ کی کلائی پر سے لوہے کا کنگن اتارا۔ کان میں پڑے ہوئے سوراخوں میں سے کوڑیوں اور ہاتھی دانت کے جو حلقے تھے، یعنی جو ایک طرح سے جو کانوں میں پہننے کے جو زیور ہوتے ہیں، تو وہ نکالے، اور وہ کپڑا بھی اس نے دھو کر خشک کر کے احتیاط سے رکھا تھا، جس سے وہ اپنا سطر یعنی اپنا جو جسم ہے وہ چھپانے کے لیے جو باندھتا تھا۔ اس نے کل شام ہی کو یہ تمام چیزیں سپرنٹینڈنٹ کی کسٹڈی یعنی قبضے سے التجا یعنی گزارش کر کے منگوا لی تھیں۔ اس نے ان کو کھانے کے برتنوں کے اطراف اپنی تمام چیزوں کو یوں سجا کر رکھ دیا تھا، گویا ہر چیز جیسے کہ اس کے قبضے اور تصرف میں ہو، استعمال میں ہو، اور اس کے اپنا مالکانہ حقوق ہوں اس کے۔ اب پھانسی کھڑی ہو چکی تھی، یعنی پھانسی کی پوری تیاری ہو چکی تھی، اور جو جلاد ہوتا ہے جس کے ذمے پھانسی دینا ہوتا ہے، تو پھانسی کی جو ٹکٹکی ہے تو اس ٹکٹکی سے بندھی رسی کو بار بار کھینچ کر اس کی مضبوطی کو جانچ رہا تھا کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو، ٹھیک طرح سے پھانسی دینے کا جو طریقہ ہے، وہ جو رسی ہے وہ صحیح بندھی ہے کہ نہیں۔ عبدالرزاق خان کے نال لگے ہوئے جوتوں کی آواز راہداری میں گونجی۔ تالا کھولا گیا، لوہے کا دروازہ کھلا، اور عبدالرزاق خان نے پرما کو پھانسی کے جو تختے تک لے جانے کے لیے کہا کہ پرما چلیں، پھانسی کھڑی ہو چکی ہے اور صبح ہونے والی ہے، تڑکا ہونے والا ہے۔ پرما نے حسب معمول یعنی اپنی عادت کے مطابق اثبات میں یعنی ہاں میں گردن ہلا دی، پھر فرش پر رکھی ہوئی تمام اشیاء کی جانب انگلی سے اشارہ کرتا ہوا بولا، سرکار یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میری ہیں نا؟
خان عبدالرزاق خان نے اس بات میں ہاں میں سر ہلا کر کہا کہ ہوں۔ پھر اس نے دونوں برتنوں پر سے ڈھکن ہٹایا، اس میں دال چاول رکھے ہوئے تھے۔ اور صاحب یہ کھانا، یعنی پرما نے پوچھا تھا کہ اور صاحب یہ کھانا بھی میرا ہے نا؟ یہ بھی تمہارے لیے ہی پکایا گیا تھا۔ تو پھر میرا ہوا نا؟ ٹھیک ہے تمہارا صحیح۔ تو سرکار ایک کرم کیجئے، یعنی ایک مہربانی کیجئے گا، میری لاش کو لینے کے لیے میری بیوی، میری بیٹی، میرا بھائی وغیرہ آنے والے ہیں۔ یہ بات انہوں نے مجھے پھانسی کی سزا دیے جانے کے دن عدالت میں بتائی تھی۔ ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ جو عبدالرزاق خان ہیں، تو ان کے منہ سے پھر ہوں لفظ نکلا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ پرما اب کچھ دیر کا مہمان ہے۔ تو صاحب ان چیزوں کے ساتھ یہ کھانا بھی ان کو دے دیجیے گا۔ تو اس طرح یہ افسانہ یہاں مکمل ہوتا ہے، اور اس افسانے سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ پرما جو ایک عام معمولی قبائلی فرد تھا، اس کے لیے کھانے کی کتنی اہمیت تھی، اور اس نے اپنی جو آخری خواہش کی تو وہ بھی پیٹ بھر کھانا جو تھا وہی وہ اس نے چاہا، اور جاتے جاتے اس نے اپنے اہل خانہ اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی جو آخری خواہش کے بہانے سے جو سہولت ملتی ہے پھانسی پر لٹکنے والے انسان کو، تو اس نے زیادہ کھانا منگوا لیا، اور اپنے گھر والوں کے لیے اس کھانے کا انتظام کر کے وہ خوش تھا، یعنی اس کو اطمینان تھا کہ ٹھیک ہے میں کچھ نہ کر سکا تو جاتے جاتے کھانے کا انتظام 2 وقتوں کو، ایک دن کا کھانا یا 1 وقتوں کا کھانا تو میرے گھر والوں کو مل جائے گا۔ تو اس طرح مصنف نے سماج میں جو غربت ہے اور جو مجبوری ہے، جو محرومی ہے، تو اس کو پیش کیا ہے۔